ہاللیلویا، ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آئیے خدا کے معتبر زندہ کلام مقدس میں سے آج جو بات ہم سیکھنے والے ہیں، آج کا کلام بھی میرے لیے اور آپ کے لیے باعث برکت ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہم خدا کے کلام پر عمل کر کے، خدا کے کلام پر بھروسہ کر کے، ایمان رکھ کے جو ہے وہ اپنی برکات کو جو ہے وہ حاصل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آئیے خدا کے معتبر زندہ کلام مقدس میں سے دوسرا کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت، ایک آیت جو ہم پڑھیں گے اور پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسرا کرنتھیوں بڑی مشہور آیت ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ ہاں جی، 17 آیت ہے، 17 بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے، اور خداوند روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں آزادی ہے۔ آمین۔ خدا کیا ہے؟ روح ہے۔ اب روح جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ اب دیکھیں، ایک روح جو ہے وہ میری اور آپ کی اپنی اسپرٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اور پھر ایک روح جو ہے وہ خدا روح جو ہے، ہم اس کو بھی دیکھ نہیں کر سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ روح کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اسے چھو سکتے ہیں، لیکن روح جو ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ لکھا ہے، اور خداوند کیا ہے؟ روح ہے، اور جہاں کہیں خداوند کا روح ہے وہاں پہ کیا ہے؟ آزادی ہے۔ وہاں پہ آزادی ہے، آپ آزادی سے پرستش کر سکتے ہیں۔ ہاں، ایک وقت آیا جب یسوع مسیح اس روئے زمین پر آ گئے تو اس وقت لوگ اسے چھو سکتے تھے، جس طریقے سے اس عورت نے جس کے جسم سے 12 برس سے خون جاری تھا، تو اس کے اندر ایمان تھا۔ ایمان کیا تھا؟ کہ میں جاؤں گی اور یسوع مسیح ناصری کے پلو کو چھو لوں گی تو اسی وقت چنگی ہو جاؤں گی، شفا پا جاؤں گی۔ اب یہ اس کا ایمان تھا۔ کئی لوگ ایسے ہی چھو لیتے تھے، بڑی بھیڑ سے اس کو گزر کر جانا پڑا، اور ایسی بڑی بھیڑ سے گزرنا آسان کام نہیں تھا، بلکہ ایسی عورت کا ایسی جگہوں پہ آ جانا جو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لوگ اسے مار سکتے تھے، سنسار کر سکتے تھے، لیکن اس نے رسک لیا۔ سوچا ہوگا اس نے کہ میں بھی یہیں پہ ایسے ہی مر جاؤں گی، 12 سال سے میں اس بیماری سے لڑ رہی ہوں، ایسے بھی تو ماری جانا ہے، تو اب میں جاؤں گی تو ٹھیک ہے، کچھ کہنا، اس کے پلو کو چھوں گی اور کیا پالوں گی؟ شفا پالوں گی۔ اور آپ دیکھیں، ایک ایسی عورت کا ایسے لوگوں میں آنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور پھر ایسی عورت کا ایسی بات بتانا یہ بھی مناسب نہیں تھا، لیکن جب اس نے بتایا تو اس وقت ڈھیروں لوگ وہاں پہ موجود تھے، تو سب کے سامنے اس نے بتا دیا کہ یہ میری مرض تھی اور میں نے اس مرض سے کیا پائی ہے؟ شفا پائی ہے۔ اس طریقے سے جب یسوع مسیح سروئے زمین پر آئے تو اس طریقے سے لوگ اسے چھو لیتے تھے، ایمان سے بھی لوگ چھو لیتے تھے، ایمان سے بھی۔ جیسے وہ ایک خادم آیا، سردار آیا، تو اس نے آ کر کہا کہ بھائی میری بیٹی جو ہے وہ بیمار ہے، تو آ کر اسے اچھا کر دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر جاتا ہوں، جا کر شفا دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، ہم بھی ایسا ہی ہیں، اگر کسی ملازم کو، کسی نوکر کو کہتے ہیں کہ تو آتا ہے، کہتے ہیں جا، تو چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے، ہم مالک کا کہیں گے تو ہو جائے گا۔ وہ تو یہ جو بدرو ہے یا جو بیماری ہے، یہ تو ملازم ہے، نوکرانی ہے، لونڈی ہے، آپ آرڈر کریں گے تو ہو جائے گا، آپ کے کہنے سے ہی ہونا ہے۔ اور جیسے یسوع مسیح نے حکم کیا تو اسی وقت لکھا کہ اسی گھڑی، یہاں پہ یسوع مسیح ہے، اسی گھڑی شفا پالی اس کی بیٹی نے وہاں پہ۔ اور جب وہاں پہ گئے تو ٹائم ٹیبل نوٹ کیا اور اس نے کہا کہ وہی وقت تھا جب یسوع مسیح نے کہا تھا۔
اس طریقے سے بھی لوگ جو تھے وہ چھوتے تھے اور شفا پا جاتے تھے، یہ ایک الگ طریقہ تھا۔ لوگ آج بھی دیکھیں ذرا، آج نہیں شفا پا رہے، آج بھی شفا پا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح یہاں پہ موجود ہے، موجود ہے، آپ نے دیکھا تو نہیں لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ محسوس کرتے ہیں، جیسے کسی چیز کو آپ نے چکھا نہیں ہے لیکن اس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح وہ ہستی ہے، جب آپ اس میں آ جاتے ہیں تو آپ اس سے پورا ذائقہ جو حاصل کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ کیسا ہے۔ اس لیے کیا لکھا ہے؟ اور خداوند روح ہے، جہاں کہ خداوند کا روح ہے وہاں پہ کیا ہے؟ آزادی ہے، وہاں پہ آزادی ہے، وہاں پہ کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں گے تو شفا پائیں گے، کسی کو لے کر جائیں گے تو شفا پائیں گے۔ آج ہمیں کسی بڑے عہدیدار سے ملنا تو ہم کسی کی سفارش کا سہارا لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں اور پھر جا کر کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں اور پھر ہماری بات ہوتی ہے ان سے۔ لیکن یسوع مسیح کے پاس آنے کی آپ کو کسی بھی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کسی پاسٹر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بشپ کی ضرورت نہیں ہے، کسی منسٹری کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود جو ہے وہ جب یسوع مسیح کے چرنوں میں آئیں گے اور کہیں گے کہ خداوند ہم تیرے چرنوں میں آ گئے، تو آ ہمیں چھو، ہمیں برکت دے، ہمیں معاف کر، ہمارے گناہوں کو دھو دے، تو آپ آزادی پا سکتے ہیں اپنے گھر میں بھی، اپنے کمرے میں بھی، اپنے چرچ میں بھی آ کر۔ یہ آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ ہاں خاتم جو ہے انہوں نے ایک رستہ بتانا ہوتا ہے، انہوں نے آ کر سکھانا ہوتا ہے کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ برکت پا سکتے ہیں، اس طریقے سے آپ اپنی شفا کو جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں۔ آزادی ہے، کسی رنگ، مذہب، نسل، فرقے کی ضرورت نہیں ہے، جو کوئی بھی آئے گا وہ نجات پا لے گا۔ لکھا ہے یسوع مسیح نے کیا کہا کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پا لے گا۔ اے محنت اٹھانے والا، بوجھ کے دبے ہوئے لوگ، سب یہاں پہ لکھا سب میرے پاس آؤ، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس منسٹری کے لوگ ہیں تو وہاں کے منسٹری کے لوگ ہیں وہ وہی جا سکتے ہیں۔ آپ میں سے ہر کوئی آ سکتا ہے اور کیا پا سکتا ہے؟ شفا پا سکتا ہے۔ آپ اس میں آ سکتے ہیں اور زندگی پا سکتے ہیں۔ آپ آ سکتے ہیں اور پھر اپنی برکت کو ریسیو کر سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ زبور 119 کے اندر کہتا ہے، اور میں آزادی سے چلوں گا کیونکہ میں تیرے قوانین کا طالب رہا ہوں۔ کس سے چلوں گا؟ آزادی سے چلوں گا۔ ایک آپ آزاد ہے، آزادی سے چلتے ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بے شک اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اچھے سے اپنے چرچز میں عبادت کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ آپ کھلے طریقے سے، بھی حال میں انڈیا میں کتنی بڑی منادی ہو رہی ہے، لیکن حال میں ایک چرچ جو ہے وہ اس کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، جلا دیا گیا ہے، لوگ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کا پاک روح پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، ہر جگہ پہ موجود ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنے چرچز میں، اپنے گھروں میں آزادی سے جو ہے وہ عبادت کر سکے۔ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے میں اس قوانین کا، خدا کے حکموں کا، خدا کے قانون کا، لا کا، کہتا ہے میں طالب رہا ہوں، اس لیے میں کیا کروں گا؟ آزادی سے چلوں گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک حوالہ کوٹ کیا تھا یسایہ کا، یسایہ میں پہلے سے یہ پروفیسی ہو چکی تھی، خداوند کی روح کیا ہے؟ مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے کیا کیا ہے؟ مسح کیا ہے، تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، جو ٹوٹے ہوئے دل ہیں، جن کو رد کیا جا چکا ہے، لوگوں کے اندر جن کی ویلیو نہیں ہے، ان کے لیے خدا کہتا ہے میں ان کے لیے بھیجا گیا کہ ان کو تسلی دوں۔ کیا دوں؟ ان کو تسلی دوں۔ اور قیدیوں کے لیے رہائی۔ ایک تو قیدی وہ ہے جو اس وقت کسی جرم کے تحت، اور کئی نے کہیں بھی نہیں کیا بھی نہیں ہوتا تو بھی ان کو قید کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ ایک آزادی ہے اس قیدی سے جو چنگل میں ہم پھنس چکے ہوتے ہیں، یعنی کہ ابلیس کا چنگل، اس کی قید میں آ جاتے ہیں۔ تو خداوند وہاں سے بھی لوگوں کو آزادی کا کہتا ہے کہ میں ان کے لیے خوشخبری، آزادی کا اعلان کروں۔ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے آزادی کا اعلان کر رکھا ہے پہلے سے آلریڈی۔ آپ کو صرف کلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ میں آزاد ہوں۔ آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں آزاد ہوں۔ اگر آپ ابھی تک اپنے آپ کو صرف اس قید کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں تو آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو محسوس کریں، چیک کریں کہ میں کیا ہوں؟ آزاد ہوں۔ اگر آپ اپنی آزادی کو محسوس ہی نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی آزادی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ پہلے آپ کو محسوس کرنا پڑے گا کہ میں آزاد ہوں، اور پھر آپ کو مان لینا پڑے گا کہ میں آزاد ہوں۔ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ میں آزاد ہوں۔
خداوند نے آپ کو آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا تاکہ آپ آزاد رہیں. اور خدا کا کلام بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں آزاد کیا تاکہ تم آزاد رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو. خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب دوبارہ اس جوے کے اندر نہ جاؤ. اب دیکھیں ذرا، اگر ہم پرانے عہد نامہ کی بات کریں، وہاں پہ بھی 6 سال ایسے ہی کسی کو غلام بنایا جاتا، 7ویں سال ان کو آزاد کر دیا جاتا. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ جب 50واں برس ہوتا، 50 سال ہو جاتے وہ برس ہوتا، تو اس میں جو تھا تمام ملک کے لیے اس کے باشندوں کے لیے آزادی کی منادی جو ہے وہ کی جاتی، اور پھر لوگوں کو آزاد جو تھا وہ کر دیا جاتا، تاکہ وہ پھر انسان جو ہے اپنی ملکیت کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنی اس گھر کے اندر، اپنے ان رشتہ داروں کے اندر پھر سے جو ہے وہ جا سکے اور موو کر سکے. 50 سال کے بعد ایسا ہوتا تھا کہ جتنے بھی ملک کے اندر قیدی ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا تاکہ وہ اپنے ملک میں چلے جائیں، اپنے جگہ پہ چلے جائیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ جا کر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے. لیکن آپ سوچیں اگر 50 سال اس نے آزاد غلامی میں گزار دیے تو باقی بچتا کیا پھر؟ اس لیے آپ کو خداوند نے بالکل ہی آزاد کر دیا، پہلے سے بھی آزاد کر رکھا ہے، اب بھی آزاد ہے. آپ کو چیک کرنا پڑے گا، محسوس کرنا پڑے گا، اپنے آپ پر یقین کرنا پڑے گا، خدا کے کلام پر بھروسہ کرنے پڑے گا کہ مجھے خداوند نے کیا کیا ہے؟ آزاد کیا ہے. جب میں آزاد ہوں تو دوبارہ میں غلامی کے جوے میں نہیں جاؤں، دوبارہ میں اس غلامی کے اندر نہیں آؤں، دوبارہ اس غلامی میں میں نہیں جا سکوں. اور اسی طریقے سے خدا کا کلام جو ہے وہ غلطیوں 5:13 وہاں پہ لکھا ہے، اے بھائیو تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو. کس کے لیے بلائے گئے ہو؟ آزادی کے لیے بلائے گئے ہو. مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو. اب آپ آزادی کے لیے بلائے گئے ہیں، اب آپ آزاد ہیں. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو جو کچھ مرضی کرتے پھرے، خدا نے تو ہمیں آزاد کر دیا، تو وہ اس لیے ان لوگوں کے لیے لکھا ہے. مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے. آپ نے موقع نہیں دینا کہ جسمانی باتوں کا موقع بن جائے اور پھر اپنی خواہشوں کے اندر جو ہے وہ دسے پھرے اور کہے کہ ٹھیک ہے خداوند نے ہمیں کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. خداوند نے آپ کو آزاد کیا ہے، لیکن آپ نے ان باتوں کا خیال کرنا کہ اگر آزاد کیے گئے ہیں تو پھر ہم اس آزادی سے جو ناجائز فائدہ ہے وہ نہ اٹھائیں. اگر اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے خدا نے ہمیں آزاد کر دیا، اب فضل کا دور ہے، فضل ہے خداوند کا، ٹھیک ہے، تو پھر یہ نقصان دہ ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. خداوند نے آپ کو آزاد کیا، اس آزادی کا فائدہ اٹھانا ہے. خدا کا بندہ پالوس بھی کہتا ہے خداوند کا فضل جو مجھ پر ہوا ہے اس سے میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا، اس کو میں بے فائدہ نہیں جانے دوں گا، بلکہ کہتا ہے فائدہ اٹھاؤں گا میں اس سے. اگر خدا نے مجھے اور آپ کو آزادی دی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اس کے کلام پر بھروسہ کر کے، اس کے کلام پر ایمان رکھ کے ہمیشہ کی زندگی کے بارے جو ہے وہ آپ بن سکتے ہیں. پہلا پطرس 2:16 کے اندر لکھا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد جانو. تم کیا جانو؟ اپنے آپ کو. مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنا، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو. یہی بات ہے کہ آپ نے اس آزادی کو بدی کا پردہ نہیں بنا لیں کہ آزادی ہے تو ٹھیک ہے، بدی کا پردہ بنا، بلکہ اپنے آپ کو کیا جاننا ہے جی؟ خدا کے بندے جاننا ہے. خدا کے بندے جان کر لکھا ہے کہ آپ پھر اس کی بارگاہوں میں آئیں، اس کی عبادت کریں اور اپنی آزادی کا اعلان کریں کہ خداوند نے مجھے آزاد کیا، خداوند نے مجھے آزاد کر رکھا، میں کیا ہوں؟ آزاد ہوں. خداوند نے مجھے آزادی دی ہے، خداوند نے مجھے آزادی بخشی ہے. اور خدا کا کلام بتاتا ہے اس امید پر بطالت کے اختیار میں دیا کرو کہ مخلوقات بھی فنا کے قبضہ سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں داخل ہو جائے. یعنی کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو کھینچ کر اس آزادی کا مسردہ دینا ہے، مزدہ سنانا ہے، بتانا ہے کہ یسوع مسیح صرف جو ہے وہ آپ کو گناہ سے، بیماری سے، دکھ سے،
لعنت سے آزاد کر سکتا ہے، اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ جب آپ لوگوں کو کھینچ کر کلام کی وسیلہ سے یسوع کے پاس لاتے ہیں تو وہ آزادی پاتے ہیں۔ جب وہ آزادی پاتے ہیں تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور پھر اس کو بھی ملے گا۔ آمین۔ may God bless you۔ اپنی آزادی کا اعلان کیجئے، خداوند نے مجھے آزاد کیا ہے۔ بولیے، خداوند نے مجھے آزاد کیا ہے۔ ہم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ سچائی نے مجھے آزاد کیا ہے۔ میں آزاد ہوں اور میں آزادی کو بدی کا پردہ نہیں بناؤں گا۔ خداوند مجھے برکت دے۔ اپنے لیے برکت مانگنا شروع کریں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور بولنا شروع کریں۔ آئیے اپنے لیے پازیٹیو ہوتا، آپ آزاد ہیں، خداوند نے آپ کو آزادی دی ہے۔ اے باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم تیرے چرنوں میں آتے ہیں، ہم تیری وڈیائی کرتے ہیں، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، تیرے سندر قدموں کو چومتے ہیں، تجھے جلال دیتے ہیں، تجھے عزت دیتے ہیں، تیرے نام کی وڈیائی کرتے ہیں۔ یسوع ناصری کے نام میں تو جو زندہ خدا ہے، تو جو بھلا خدا ہے، تیری شفقت اپنی ہے، تو ہی آسمانوں پر ترتمشی ہے، تو ہی ہماری سنتا ہے، تو ہی ہمیں جواب دیتا ہے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں آج کے اس خوبصورت کلام کے لیے خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرا کلام جو دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو اوپر چربی میں سے گزر جاتا ہے، یسوع نام میں منت کرتا ہے کہ خداوند جن لوگوں کو تم نے آزاد کیا ہے ان پر آزادی کا، اور خداوند تم نے ان کو آزادی سے مخصوص کیا ہے، آزادی سے ان کو چلنے کا فضل بخشا ہے، اور خداوند فضل بخشنے کا اس سے بدی کا پردہ نہ بنائے، بلکہ ہم تیرے کلام پر بھروسہ کریں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں، اور ان تمام لوگوں کو بھی خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمہیں آزادی دی ہے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ اس وقت تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو یسوع نام میں برکت دیتے ہیں، ہر جوا توڑ دیتے ہیں، ہر بندھن توڑ دیتے ہیں، ہر طرح کی رکاوٹیں، پریشانیاں، ہر طرح کی لعنتیں، ہر طرح کے ابلیس کے منصوبے اور ہر طرح کی ناپاک حکومتیں تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہے۔ تیرا فضل، تیرا رحم، تیرا ترس، تیری خداوند حکمت اور تیری قدرت کو مانگ لیتے ہیں، منت کرتے ہیں اپنا ہاتھ بڑھائے رکھنا اور اپنی بڑی قدرت کے وسیلہ سے تو خداوند چھونا اور شفا بخشنا۔ منت کرتے ہیں یسوع ناصری کے نام میں، اپنے بیٹے یسوع کے خون سے دھو دے، ہماری ساری خطاؤں کو بخش دے، ہمارے سارے گناہوں کو دھو کے تو پاک اور صاف کر دے۔ منت کرتے ہیں خداوند اس سارے وقت میں تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، ان کی شکر گزاری ادائیہ کی ہدیہ جات تیری حضوری میں مقبول ٹھہرے۔ ان میں کوئی غم زدہ، دکھ میں، بیماری میں، پریشانی میں تیرا خادم ہوتے ہوئے یسوع نام میں حکم کرتا ہوں کہ یہ آزاد ہو، یہ آزاد ہو یسوع ناصری کے نام میں، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ پائے اور تیرے نام کو جلال ملے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، منت کرتے ہیں کہ تم نے اپنے جلال میں اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں آزادی بخشی ہے، اور ہم ہمیشہ تیری پناہ میں ہیں۔ خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے یسوع نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں۔ آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پہ ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پہ بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں، جس طرح ہم نے اپنے قصورداروں کے قصور معاف کیے، تو بھی ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے۔ آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت حاضر جماعت کے ساتھ، بنی اسرائیل قوم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو جی۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔